من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور اس کے چند مسائل جو ضروری ہیں۔ رب کریم نے قرآن پاک میں بارہا مقامات میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ مالک کریم نے وجہ بیان فرما دی، فرمایا ایسا کیوں ہے کہ جو بندہ مالدار ہے ہم نے اس پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ مال میرا ہے، محنت میری ہے، کمائی میری ہے، میں اس میں سے غریب کو حصہ کیوں نکال کر دوں۔ مالک نے فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، زکوٰۃ تمہارے اوپر اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ مال جو ہے صرف امیروں تک نہ رہے بلکہ تمہارا مال غریبوں تک بھی پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس لیے ہم نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تاکہ صرف امیروں کے درمیان مال نہ پھیلتا رہے، نہ پھرتا رہے، نہ ڈھونڈتا رہے، بلکہ اسے غریبوں کے گھروں تک پہنچانا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور مالک کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اس کے بعد نیک عمل کرتے رہے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ جس بندے نے ایمان لانے کے بعد یہ تین عمل کر لیے کہ نیک اعمال بھی کرتا رہا، نماز کو بھی قائم کرتا رہا اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا، مالک نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنے رب کے ہاں بے بہا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں غم ہوگا۔ جو بندے نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور مالک کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اپنے مالک کریم کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ادا کیا کرو، کچھ نہ کچھ رب کی راہ میں دیتے رہا کرو۔ اور سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہوئے رب کریم نے قرآن پاک کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ کون بندہ متقین ہے؟ تو یہاں خود ہی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جس کی خوبیاں یہ ہوں الذین یؤمنون بالغیب، پہلی خوبی یہ ہو کہ جو غیب پر ایمان لاتا ہو، یعنی آخرت پر بھی ایمان لاتا ہو، اللہ کریم کی ذات پر بھی ایمان لاتا ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتا ہو، ویقیمون الصلاۃ، اور فرمایا اس کی دوسری خوبی یہ ہو کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو، اور فرمایا تیسری خوبی یہ ہو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے اسے رزق دیا ہے اس رزق میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں راضی کرنے کے لیے ہماری بارگاہ میں بھی خرچ کرتا ہو، وہ بندہ متقی ہوگا جو رب کو بھی مانتا ہے، رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہے، اللہ کریم کی ذات پر بھی یقین رکھتا ہے، اللہ کریم کے محبوب کو بھی مانتا ہے، نمازیں بھی ادا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ساری خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک زکوٰۃ کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ مالک کریم نے فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، مالک کریم نے فرمایا وہی ہیں جو کفر کرنے والے بھی ہیں۔ زکوٰۃ کی ادا نہیں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو فرمایا ان کا انکار ان کے کفر کے برابر ہو گیا ہے۔ ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، لیکن صرف زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور کہیں یہ باتیں بار بار یہ آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں جو زکوٰۃ کے لیے خاص کی گئی ہے کہ اس وقت لوگوں کے پاس مال جو ہوا کرتا تھا، سونا اور چاندی ہوا کرتا تھا، رب کریم نے فرمایا الذین یکنزون الذھب والفضۃ، وہ لوگ جو اپنے مال کو چھپا کر رکھتے ہیں، سونا اور چاندی ان کے پاس ہے، آج ہمارے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن بینک بیلنس ہے، ہر کسی کا اپنا اکاؤنٹ ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ پڑا ہے، ورنہ وہ اپنے مال کو
اللہ، اور اس میں کچھ بھی مال کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ مالک کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس مال کے نہ خرچ کرنے کے بدلے میں فبشرہم بعذاب الیم، مال ان کا اپنا ہے، محنت ان کی اپنی ہے، کمائی ان کی اپنی ہے، لیکن اگر اس مال میں سے کچھ رب کی راہ میں نہیں دیتے ہوں گے، مالک کریم نے فرمایا وہی ان کا مال ان کے عذاب کی وجہ بن جائے گا۔ اور پھر کیسے عذاب ہوگا؟ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس مال کو قیامت والے دن جہنم میں سیک لگایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر کہا جائے گا اس مال کو لے جاؤ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہا جائے گا سب سے پہلے اس لوہے کو، اس چاندی کو، اس سونے کو، اس مال کو تباہ کر، ان ساری چیزوں کو گرم کر کے اس شخص کے ماتھے پہ جا کے لگاؤ جو سمجھتا تھا یہ میرے سر کی عزت ہے، جو اپنے مال کو، اپنے پیسے کو سمجھتا تھا کہ یہی میری سرخروئی ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ مالک فرمائے گا سب سے پہلے اس کے مال کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں سیک لگوا کر اس کے ماتھے کے ساتھ لگاؤ، وجنوبہم، اور فرمایا جب پہلوؤں کے بال سوتا تھا، سکون کی نیند سوتا تھا کہ بڑا مال پڑا ہے گھر میں، بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہوں، مالک نے فرمایا وہ جو اس کے پاسے ہے نا، وہ جو ایک پہلو پہ سوتا تھا، اس کے پہلوؤں پہ گرم کر کے یہ سامان لگاؤ جو اس نے اکٹھا کر رکھا تھا لیکن اس میں سے زکات نہیں دیتا تھا، وظہورہم، اور فرمایا جب پہلوؤں کے بال لیٹ لیٹ کے تھک جاتا تھا نا، پھر وہ جب سیدھا لیٹ جاتا تھا، جب وہ سیدھا لیٹتا تھا اپنی کمر کے ذریعے سکون حاصل کرتا تھا، فرمایا یہ مال لے جاؤ گرم کر کے اس کی پیٹھ پہ لگاؤ اور اسے بتاؤ یہی تمہارا مال ہے جس کے ذریعے تم سکون حاصل کرتا تھا۔ تو پوچھے گا یہ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تمہارا خزانہ ہے جسے تم چھپا کر رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، مالک فرمائے گا چکھو اب اس کا مزہ جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے۔ اور کہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکات کی حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، فرمایا مالک کریم نے بندوں پر ایک صدقہ ایسا فرض کیا ہے، ایک صدقہ ایسا ہے جو فرض کر دیا ہے، وہ صرف اس لیے ہے تاکہ امیروں کا مال نکال کر غریبوں تک پہنچایا جائے، امیروں کی جیب سے مال نکال کر غریبوں کے گھروں تک پہنچایا جائے، صرف اس لیے فرض کیا گیا ہے۔ اور کہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر مال کو پاک کرنا ہو تو ذریعہ کیا ہے؟ مال کو بندہ پاک کرنا چاہتا ہے تو کیا ایسا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ادا زکاۃ مالہ، جس کسی شخص نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی ہے، فقد ذهب عنه شره، تو اس کے مال میں جو کچھ برائی تھی وہ ساری کی ساری نکل گئی ہے۔ اب اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ اس کے مال میں جو حرام مال تھا وہ پاک ہو گیا ہے، وہ جو ناجائز تھا وہ پاک ہو گیا ہے۔ الفاظ تو سمجھ آ رہی ہیں کہ جو اس کے مال میں برائی تھی وہ زکات دینے سے، صدقہ دینے سے وہ برائی نکل جاتی ہے، لیکن قطعاً اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ادیت الزکاۃ، جب تم میں سے کسی نے زکات ادا کر دی ہے، فرمایا فقط قضیت علیک، جو اس پر فرض تھا اس نے اپنا فرض پورا کیا ہے، جو اس کے اوپر قرض تھا اس نے اپنا قرض اتارا ہے۔ ومن جمع مالا حراما، جس کسی نے مال جمع کیا ہے جو مال حرام تھا، اگر لاکھ زکات دی ہے اس لاکھ میں سے چاہے 1000 ہی حرام کا تھا، چاہے 1 روپیہ ہی حرام کا تھا، ومن جمع مالا حراما، جس کسی نے حرام مال جمع کیا ثم تصدق به، پھر اس سے صدقہ کرنا شروع کر دیا کہ اس سے مال پاک ہو جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ کو سمجھتے ہوئے کہ رب کی راہ میں دو مال پاک ہو جائے گا، اب اس نے مال دینا شروع کر دیا رب کی راہ میں کہ چلو لاکھ آ گیا ہے حرام کا تو 4000 زکات نکالی تو کیا حرج ہوگا، ورنہ ثم تصدق به، پھر اس نے اس حرام مال میں سے صدقہ دینا شروع کر دیا، لم یکن له فیہ اجر، رب کریم کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حرام مال میں سے دی ہوئی زکات کے بدلے میں، دیے ہوئے صدقے کے بدلے میں وہ بندہ اپنے رب سے اجر کی کبھی امید نہ رکھے۔
بلکہ فرمایا وکانا اجرہ علیہ، اس زکات میں سے جو حرام مال میں سے اس نے زکات ادا کی ہے اس کا جو اسے گناہ ملے گا کہ اس نے حرام مال کسی اور کو دیا ہے، وہ اس حساب کی تیاری کر لے، وہ اس اجر کی تیاری کر لے، اسے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مال جیسے بھی ہو انسان کا پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر آپ رب کو یاد کرنے آتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، تو کہیں محدثین نے لکھا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ پچھلی نماز آپ کی قبول ہو گئی ہے، اس لیے اگلی نماز کا آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ اور کہیں محدثین نے لکھا اگر رب کے گھر میں آنے کے لیے آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، آپ باہر سے گزر جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے مال کو دیکھیں کہ جو آپ کے گھر میں مال آ رہا ہے کہیں وہ مال حرام تو نہیں ہے، کیونکہ جب مال حرام انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو حرام مال کی عبادت کبھی مالک کریم قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں ایسا مال صدقہ کیا کرے، مالک نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا وہ مالک کریم اگر تم نیکی کی امید رکھتے ہو اس رب کریم سے تو اس کی بارگاہ میں ایسا مال خرچ کیا کرو جسے تم پسند کیا کرتے ہو، جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہو کہ چلو ہم نے تو استعمال نہیں کرنا ہے، ہماری تو ضرورت کا نہیں ہے، ہمارے لیے کسی لیے ٹھیک نہیں ہے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، بھائی وہ تو غریب ہے اس نے لے لینا ہے، اس نے نہیں کہنا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے لیے تو تحفہ ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے، یہ مال اچھا نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس نے تو لے لینا ہے۔ لیکن فرمایا پھر وہ جو دینے والا ہے مالک کریم نے فرمایا وہ صدقے کے بدلے میں، وہ اس دیے ہوئے مال کے بدلے میں ہم سے کسی نیکی کی کبھی امید نہ رکھے، کیونکہ ہم مال وہی قبول کیا کرتے ہیں جو ہماری بارگاہ میں مال وہ دیا جائے جو بندہ خود پسند کیا کرتا ہے۔ چاہتے ایک مسائل ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہوا کرتا ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس مال جمع ہے، اب مال اتنا ہے کہ وہ نصاب اس کا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، تقریباً 1,10,000 کے برابر آج چاندی کا نصاب بن رہا ہے۔ تو اس کے مطابق اگر ایک بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں یا ایسی چیزیں پڑی ہیں گھر میں پورا سال استعمال نہیں ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایسی چیزیں جو ہمارے گھر میں ہیں، ہماری بیوی کا جہیز ہے، وہ بسترے ہیں، وہ برتن ہیں جو ہم نے ساری زندگی کبھی نہیں نکالے ہیں، اگر سال میں ایک بار کم سے کم اس نیت سے آپ استعمال کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے یہ کام بھی، لیکن ہم نے سال ہر سال کبھی انہیں استعمال ہی نہیں کیا ہے، وہ بسترے ہو، وہ برتن ہو، وہ جو کوئی سامان ہو، وہ صدیوں سے پڑا ہوا ہے، اگر آپ نے استعمال نہیں کیا ہے تو ہر سال گزرنے کے بعد جتنی مالیت کا سامان پڑا ہے اس کی زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہوا کرتا ہے۔ سال میں کم سے کم ایک مرتبہ آپ برتن نکال کے دھو لیا کریں، استعمال کر لیا کریں، زکوٰۃ کا وہ فریضہ جو ہے اس سے ثابت ہو جائے گا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، محدثین نے لکھا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ تو آپ ہے نا کہ گھر میں برتن ٹوٹ بھی گیا ہے تو پڑا ہوا ہے جہیز کا، لیکن وہ نہیں نکالتے ہیں، کہتے ہیں نیا لے لیتے ہیں، بھائی گھر میں جو ضرورت کی چیز پڑی ہے نہیں لانے کے لیے کیا حرج ہے، زکوٰۃ ہی فرض ہوگی، وہ فریضہ ہی ثابت ہوتا رہے گا۔ ایک یہ چیز ہے اور دوسری چیز ہمارا سونا ہے، جو بیویوں کا سونا پڑا ہوا ہے گھر میں، بیٹیوں کا، بہنوں کا سونا پڑا ہوا ہے، اگر وہ سونا 1,00,000 روپے سے اوپر ہے، آج کل تو آدھا تولہ بھی ہو تو 1,00,000 سے اوپر کا ہے، تو آدھا تولہ تو ہر غریب کے گھر میں پڑا ہے، اگر 1,00,000 سے زیادہ کا سونا پڑا ہے تو سونے کے بدلے میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ ہے کتنی؟ صرف اور صرف 1,00,000 کے بدلے میں آپ نے 2,500 روپے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی 100 کے بدلے میں 100 کے بدلے میں صرف 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 40واں حصہ بنتا ہے، جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ بنتا ہے، وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب جن زیورات کی مالک عورت ہے وہ ان کی زکوٰۃ خود ہی ادا کرے گی، اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے میں کما نہیں رہی، میرا حق نہیں ہے، میرا خاوند ادا کرے، ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ زیورات کی مالک عورت ہے کہ کبھی بات ہوتی ہے تو گھر میں وہ کہتی ہے یہ زیور میرے ہیں، آپ نے مجھے دیے تھے یا میرے ماں باپ نے مجھے دیے تھے، اب یہ میرے ہیں، اب جو اس کے ہیں نا اس کی مالیت میں ہیں ان کے لیے زکوٰۃ بھی اس عورت پر فرض ہوتی ہے، وہ کماتی ہے یا نہیں کماتی ہے، اس کے پاس وہ جو
سونا پڑا ہے وہ مالیت کا ہے، محدثین نے لکھا ہے اسے بیچ دے، اس سے کچھ ادا کر دے، پہنتے تو ویسے بھی نہیں ہے، اس سے کچھ نہ کچھ ادا کر دے، رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو سونے کے لیے شرط نہیں ہے، ویسے تو شرط ہے نا زکات کے لیے کہ مال پر سال گزرنا شرط ہے کہ پورے سال میں آپ نے چیز کو استعمال نہ کیا ہو، پیسہ جتنا پچھلے سال تھا اتنا اب بھی پڑا ہوا ہے یا کم سے کم نصاب کے برابر پڑا ہوا ہے، اس سے کم نہیں ہوا ہے پورے سال میں، سال شروع تھا تب بھی اتنا تھا، اب گزر گیا ہے تب بھی نصاب شروع پر اوپر ہے، تو پھر تو زکات فرض ہے، اگر کم ہو گیا ہے سال میں پھر فرض نہیں ہے، لیکن سونا چاہے آپ پورا سال پہنتے رہیں، روزانہ پہنتے رہیں، ہر سال گزرنے کے بعد اس پر آپ کے لیے زکات فرض ہوگی۔ پھر جو چیزیں کرائے پر دی جاتی ہیں، کسی جگہ پر بندہ مالک ہے، وہ چیزیں کرائے پر دیتا ہے، وہ گاڑی ہے، وہ دیگی ہے، وہ کرسیاں ہیں، جو کوئی سامان بھی ہے، اب وہ جو کرائے پر دیتا ہے جن کا کرایہ آتا ہے، یا وہ مکان کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، وہ مہینہ گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد اس کا کرایہ لے رہا ہے، اب اس کا کرایہ اگر نصاب کے ساتھ ملایا جائے، ویسے وہ غریب ہے، اس کا نصاب پورا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے مکان کا، اس کی دکان کا کرایہ اس کے نصاب کے ساتھ ملایا جائے اور صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو پھر اس پر زکات اس دکان کی بھی، اس مکان کی بھی فرض ہے اور ان چیزوں کی بھی فرض ہے جو چیزیں وہ استعمال کیا کرتا ہے۔ پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے ہیں، گھر میں آپ اپنے بچے کو، اوپر والدین کو، دادا کو یا نیچے پوتے کو، کسی کو زکات نہیں دے سکتے ہیں، یہ آپ کے اصلی رشتے ہیں، یاد رکھنا ہے، باپ کو بھی، دادا کو بھی، بیٹے کو، پوتے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بہن بھائی ہیں جو غریب ہیں، انہیں زکات دینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے اسے ہم 2 گنا اجر عطا کیا کرتے ہیں۔ اب وہ اپنی ضرورت اصل میں پوری کر رہا ہے، کسی غیر کو آپ زکات دیتے ہیں نا تو وہ کبھی بھی آپ کا احسان نہیں دے گا، آپ کسی غیر کو دے دیتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا دے رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ شو کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کسی غریب کو آپ دے رہے ہیں تو ساتھ آپ نے ویڈیو بھی بنانی ہے، ساتھ آپ نے اسے یہ بھی بتانا ہے کہ میری زکات کا پیسہ ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، آپ تحفہ سمجھ کے بھی دے سکتے ہیں، کسی غیر کے ہاتھ بھجوا کے بھی دے سکتے ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے دینے والا کون ہے، لیکن بہن بھائی کو جب آپ دے رہی ہوگی تو وہ سمجھے گا کہ میرا بھائی مجھ سے بڑا اچھے تعلقات رکھنے والا ہے، پھر بہن سمجھے گی میرا بھائی میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنے والا، بڑا خیال رکھنے والا ہے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خونی رشتے کی عزت کر رہے ہو، لیکن جیسے ہی تم انہیں زکات دیتے جاؤ گے ہم تمہیں ایک اجر زکات دینے کا عطا فرمائیں گے اور دوسرا اجر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں 2 طرح کا اجر عطا فرمائیں گے اگر تم اپنے گھر میں بہن بھائی کو، کسی چچا کو، پھوپھی کو، کسی اور رشتہ دار کو، باپ، بیٹے، پوتے اور دادے کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ زکات دے دیتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے بشرطے کہ وہ بندہ خود زکات کا مستحق ہو۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، وہ کمانے کے قابل تو ہے لیکن کماتا نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہے ویلا، ہم سال گزرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب اس پر زکات ہے، آپ اسے زکات دے سکتے ہیں کیونکہ یہ فارغ بیٹھا ہے، بھائی فارغ بیٹھا ہے تو یہ اس کی اپنی خامی ہے، اس کی اپنی کمزوری ہے، جب اسے پیسہ ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر شرع اس کی کیوں ہے اجازت دے کہ آپ اسے پیسے دیتے رہیں جو پورا سال گھر بیٹھا ہے، جو کما رہا ہے پھر بھی کمانے کے بعد بھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، یہ تو اس بندے کا حق ہے، اگر آپ ایک ویلے بندے کو دے رہے ہیں تو آپ دوسرے بندے کا حق مار رہے ہیں جو مستحق ہے آپ کی زکات کا، تو ایسے بندے کو زکات دینی چاہیے جو اتنے پیسے کی مالیت نہ رکھتا ہو، اور یہی شرط ہے زکات کے لیے بھی، فطرانہ بھی آ رہا ہے تو فطرانے کے لیے بھی یہی شرط ہے، کوشش تو کریں کہ فطرانہ عید سے پہلے ادا کریں تاکہ غریب اپنے روزے بھی سکون سے رکھیں، عید کا سامان بھی خریدیں، عید کے لیے تیاری بھی کریں، فی کس فطرانہ 320 روپے ہے اور یہ غریب بندے کا ہے، گھر میں اگر 5-7 بندے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کر جو چاند رات کو بھی پیدا ہوا ہو، عید کی نماز سے پہلے اس کے ذمہ بھی فطرانہ ہوا کرتا ہے، اس کا بھی فطرانہ ہوا کرتا ہے، اور یہ کسی امیر پر نہیں ہے، ہر امیر غریب کے لیے ضروری ہے، کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ آپ کا پیسہ غریبوں تک پہنچے، آپ کا پیسہ کسی ایسے شخص تک پہنچے جو رمضان میں سکون حاصل کر سکے، اس کے ذریعے افطاریاں درست کر سکے یا اپنی عید کا سامان خرید سکے۔
اب ایسے ہے کہ گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں پر زکات فرض ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے جو چیزیں ہمارے استعمال میں ہیں ہم انہیں بھی سمجھتے ہیں کہ زکات فرض ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کے گھر میں آپ کا ایک مکان ہے یا دو مکان ہے, اب دونوں آپ استعمال کر رہے ہیں, دونوں آپ کے استعمال میں ہیں, ادھر آپ رہتے ہیں ادھر آپ کا بچہ رہتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ استعمال کی چیزیں ہیں, وہ 1 کروڑ کے ہیں وہ 2 کروڑ کے ہیں, ان پر زکات فرض نہیں ہے. گاڑیاں دو ہیں, ایک آپ کی ہے ایک آپ کے بچے کی ہے, دونوں پر زکات نہیں ہے. آپ کی ضرورت ہے, دونوں استعمال کر رہے ہیں, ایک نے ادھر جانا ہے ایک نے ادھر جانا ہے. اب ایک گاڑی کے ذریعے کام تو نہیں چل سکتا ہے, 2 گاڑیاں ہیں دونوں استعمال کی ہیں, دونوں پر زکات فرض نہیں ہے. لیکن دوسری صورت, گھر دو ہیں استعمال کا ایک ہے دوسرا بند پڑا ہے, جو بند پڑا ہے نا اس میں زکات فرض ہوا کرتی ہے. گاڑیاں دو ہیں استعمال کی ایک ہے, دوسری ساکت پڑی ہے وہ فارغ پڑی ہے, وہ استعمال کی نہیں ہے ضرورت کی نہیں ہے. مثلا کام تو ایک سے چل سکتا ہے لیکن دونوں نے ادھر جانا ہے, ایک بھی اس گاڑی پہ جاتا ہے دوسرا اپنی گاڑی پہ جاتا ہے, تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, دونوں ایک پہ جا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ویسے ہی رکھی ہے دو, تو ایک پہ فرض نہیں ہے وہ آپ کی ضرورت ہے لیکن دوسری بھی فرض ہے. اس لیے کوئی چیز ایسی جو آپ کی ضرورت کی ہو آپ کی استعمال کی ہو اس کی مالیت چاہے جتنی بھی ہو اس پر زکات فرض نہیں ہے. اور جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو وہ چاہے جتنے بھی کم پیسے کی ہو آپ نے اسے نصاب میں شامل کر کے مال میں ملا کر اسے صاحب نصاب میں ملا کر اس کی رقم پوری کرنی ہے, پھر اس کے بعد اس کی زکات ادا کرنی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں اس اہم فریضے کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقر دعوانا الحمدللہ.